بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہو هو العلیم الحکیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، عنوان گفتگو ہے عزاداری، اور جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اس لیکچر کو جو طلاب سماعت فرمائیں گے وہ تقریباً 11 سال سے 15-16 سال کی عمر تک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک عام منفعت کی خاطر انشاءاللہ ایک ایسی گفتگو، ایک ایسی جامع گفتگو ہو جائے گی، پروردگار عالم کی توفیق شامل حال رہی، تاکہ یہ اس گفتگو سے ہر فرد استفادہ کر سکے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ یوسف کی 83 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ عنوان اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل عزا کے لفظی معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزا، اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھا جائے جسے ہم کہتے ہیں مصدر، تو عین، ذا اور یا، یہ 3 حروف ہے، عین، ذا اور یا، عزایا۔ اور عزایا کا معنی جو لغت کے اندر ہے وہ ہے صبر، لہذا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عزاداری کا جو معنی ہے وہ ہے صبرداری، صبر کرنا۔ ایک دوسرے کو جب ہم کہتے ہیں کہ تعزیت پیش کرنا، یعنی صبر کی تلقین کرنا، اور یہ وہی معنی ہے صبر کی تلقین کرنا کہ جو سورہ والعصر کے اندر آیا ہے۔ یہ صبر کی تلقین بھی ایک مصداق ہے اس کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور یہاں پر کوئی خاص جہت بیان نہیں کی گئی کہ کس صبر کی تلقین کرتے ہیں، مگر جو بھی چیز جو ہے وہ دائرہ صبر میں آتی ہو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ ایمان والوں کی ایک علامت ہے۔ تو اب آپ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عزا کا معنی صبر کرنا ہے تو ہماری جو رسومات عزاداری ہے کیا یہ صبر سے منافات نہیں رکھتی؟ کیا یہ صبر سے ٹکراتی نہیں ہے؟ کانٹرڈکشن نہیں ہے ان رسومات کے درمیان اور صبر کے درمیان؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صبر کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ یعنی اگر میں صبر کر رہا ہوں تو یہ صبر جو ہے، یعنی صبر کے علاوہ بھی کوئی اور چیز تھی کہ میں اسے انجام نہیں دے رہا اور اس وقت جو ہے وہ اس موقع کے اوپر صبر کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کیجئے جب ہمارے خانوادے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ کس طرح سے صبر کرتا ہے؟ وہ گریہ کر رہا ہوتا ہے، یقیناً ایک فطرت کا تقاضا ہے، جب اس نے اپنے پسندیدہ شخص کو کھو دیا ہے
تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ صبر کس معنی میں؟ یہ صبر اس معنی میں کہ صبر کے مقابلے میں اس کے پاس ایک چیز تھی، شکوہ کرنا بارگاہ الہی میں. مثلا وہ بارگاہ الہی میں یہ کہتا کہ پروردگار یہ تو نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا کہ میرے عزیز کو موت دے دی، یا پروردگار یہ تو نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا کہ میرے بڑھاپے میں میرے جوان بیٹے کو تو نے موت دے دی. یہ جو جملے ہیں یہ بارگاہ الہی میں شکوہ کرنا ہے. تو وہ شخص یہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ اس کے مقابلے میں صبر کرتا ہے کہ پروردگار یہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے واقعاً مصیبت ہے، کسی عزیز کا کھو جانا، کسی بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کا لاشا ہونا، یہ مصیبت ہے. تو اس مصیبت کے مقابلے میں کیا کرتا ہے وہ شخص؟ صبر کرتا ہے. اور جب ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا جانا بھی یہی ہوتا ہے، ہم اسی طریقے کے صبر کے اور سلمان کے جملے استعمال کرتے ہیں، پروردگار آپ کو صبر دے، اعظم اللہ لک الاجر، واقعاً یہ ایک بڑی مصیبت تھی اور پروردگار آپ کو اس مصیبت کے اوپر آپ کو، آپ کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت کرے. تو یہ جملے ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ صبر کس کے مقابلے پہ؟ شکوہ کے مقابلے پر. عزاداری کے اندر یہ جو عزا کا میں نے معنی کیا، لغوی معنی جو اس کا صبر کا ہے، یہاں پر صبر کس کے مقابلے پر ہے؟ یہاں پر جو صبر ہے وہ اس انتقام کے مقابلے پر ہے کہ جو پروردگار عالم نے طے کر رکھا ہے کہ حسین کے قاتلوں سے اور ائمہ علیہم السلام کے قاتلوں سے وقت رجعت پروردگار عالم کو انتقام لینا ہے. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. جو مظلوم قتل کر دیا گیا ہم اس کے ولی کو سلطنت عطا کریں گے، سلطان بنائیں گے، اور وہ قتل کرنے میں اسراف نہیں کرے گا. انہ کان منصورا، اور وہ ہوگا کہ جس کی پروردگار عالم نصرت کرے گا. مولا علی سے لے کے 11ویں امام تک کو جو زمین کے اوپر الہی نمائندے تھے سب کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو ہم مومنین آپس میں اکٹھے ہو کر گریہ کر کے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اس انتقام کے مقابلے پر ہم صبر کر رہے ہیں کہ جس انتقام کا پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب پروردگار عالم ان ہستیوں کے خون کا قصاص لے گا. اب جو سوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کیا یہ صبر کرنا، کیا یہ عزاداری، یہ گریہ اور جو دیگر ماتم اور یہ چیزیں، کیا یہ منافات رکھتی ہیں صبر سے؟ جواب نہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ صبر سے منافات نہیں رکھتی. صبر سے منافات کہاں رکھتی ہے؟ کہ جب انسان شکوے کے موقع پر آ جائے، جب انسان استقامت کا دامن چھوڑ دے، جب انسان جسے پروردگار عالم نے مؤخر کیا ہے اسے معجل کرنے کی کوشش کرے، اسے معجل کرے کہ بس یہ چیز جو ہے وہ ابھی انجام پا جائے. یہ چیزیں صبر سے منافات رکھتی ہے. ورنہ گریہ کرنا کسی عزیز کو کھونے کے اوپر یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے، یہ ایک حب کا تقاضا ہے کہ انشاءاللہ بھی میں اس کے اوپر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اچھا، اب ہم جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ صبر سے منافات نہیں رکھتا، کیا قرآن سے ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی شاہد ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے. وہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ یوسف کی 83 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا. تسلسل کے ساتھ یہ چند آیتیں آپ جو ہے وہ اسے ملاحظہ فرمائیں. جب جناب یعقوب کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. کہ بابا جان آپ اس قریے سے پوچھے کہ جس پہ ہم تھے، یا ان قافلے والوں سے پوچھے کہ جن کے ساتھ ہم یہاں تک آئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جناب یوسف کو، ہمارے بھائی یوسف کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے،
ہم نے کچھ نہیں کیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, جناب یوسف کو کنویں میں ڈال کر آئے اور کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم یقیناً بہت سچے. تو جناب یوسف, جناب یعقوب نے کیا جواب دیا انہیں؟ قرآن کہہ رہا قالا, یعنی جناب یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, کہا کہ مجھے پتا ہے تم نے اپنی طرف سے ایک کہانی گڑھ لی ہے. فصبر جمیل, میں انشاءاللہ اس پر بہترین طریقے سے صبر کروں گا. صبر جمیل, بہترین طریقے سے میں صبر کروں گا. کہاں تک صبر کروں گا؟ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, شاید کہ میرا پروردگار, انشاءاللہ میرا پروردگار میرے سامنے یہ سارا ماجرا لے آئے گا. انہ هو العلیم الحکیم, میرا پروردگار جاننے والا بھی ہے اور میرا پروردگار حکیم بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. یہ کس نے جواب دیا؟ جناب یعقوب نے. غور طرف جو جملہ ہے آیت کے اندر, جناب یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل, میں بہترین طریقے سے صبر کروں گا. صحیح ہے, یہ نبی اللہ کے جملے جو خود قرآن نے بیان کر دیے. فصبر جمیل جناب یعقوب کے جملے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 84 وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, اب جناب یعقوب نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا, کیونکہ جنہیں عشق یوسف پتا ہی نہیں ہے وہ یوسف کی قدر کیا سمجھیں گے؟ یہ تو خود اپنے ہاتھ سے اسے کنویں میں ڈال کر آئے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, جناب یعقوب نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا. اور پھر کیا کہا؟ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف, ہائے افسوس میرا یوسف کہاں کھو گیا. یہ میں انتہائی سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہائے افسوس میرا یوسف کہاں چلا گیا. اور کتنا افسوس کیا. اسفا کو قرآن کس طرح سے بیان کر رہا ہے؟ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ, یہاں تک کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. آنکھیں سفید ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تعبیر ہے, بینائی چلی گئی. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ, جناب یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صبر کروں گا. آیت نمبر 84 میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ. اگر یہ گریہ صبر کے منافی ہوتا تو قرآن کو آگے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہ یعقوب نے اپنی بات کی پاسداری نہیں کی. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُوَ كَظِيمٌ, یعقوب واقعاً بڑا صابر تھا. قظیم کہتے ہیں استقامت. قزم سکتا, عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قزم الغیظ, غصے کو پی جانے والا, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے والا تھا یعقوب. اب آپ اس کے بعد کی آیت دیکھیں. جناب یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صبر کروں گا. قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اگرچہ کہ آنکھیں سفید ہو گئی مگر صابر تھے. مگر وہ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ان کی بھی آیت نمبر 85 ان کا بیان کر رہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب یعقوب کو مخاطب کر کے تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ, بابا آپ کب تک یوسف کو یاد کر کے گریہ کرتے رہیں گے؟ کس زمانے تک یاد کرتے رہیں گے؟ حتی تکون حرزن, یہاں تک کہ آپ شدید بیمار ہو جائیں گے. مرض, میم کو ہٹا دے, ہا لگا دے, حرز. حرز کہتے ہیں شدید بیمار ہونا, بیماری جب شدید ہو جائے. یعنی وہ اس کیفیت کو درک کر رہے تھے نا جناب یعقوب کی. حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین, یا تو آپ شدید بیمار ہو جائیں گے یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے باوجود جناب یعقوب کہہ رہے میں صابر ہوں. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ صابر ہو. کیفیت کیا بیان ہو رہی ہے؟ ہلاکت کے قریب تک پہنچ جاؤ گے. تو یہ صبر کہ اگر منافی ہوتا تو پھر آیت اس طریقے سے کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ صبر کیوں ہے, کیوں قرآن جو ہے وہ اسے صبر کہہ رہا ہے, جناب یعقوب بھی اس کو صبر کہہ رہے ہیں.
اس کے بعد کیا ہے؟ آیت نمبر 86. جب انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کب تک اتنا گریہ کریں گے، تو جناب یعقوب نے ان کو کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وانی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں بہت سادہ سا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. جناب یعقوب نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے گریہ کب کر رہا ہوں؟ میں تمہیں دکھانے کے لیے تھوڑی رو رہا ہوں، میں تمہارے سامنے تھوڑی گر گرا رہا ہوں. میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور میں اپنا حزن میں یہ بارگاہ الہی میں پیش کر رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے کہ یوسف کی قدر کیا تھی، مجھے پتا ہے کہ یوسف کی قیمت کیا تھی، مجھے پتا ہے کہ یوسف زمین پر کس کا نمائندہ تھا. تو یوسف جس کا نمائندہ تھا، میں اسی کی بارگاہ کے اندر یوسف کے فاقد ہونے کے اوپر، یوسف کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کے اوپر اسی کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہوں، اسی کی بارگاہ میں اپنے غم کو پیش کر رہا ہوں. ہم جو عزاداری انجام دیتے ہیں، ہم جو گریہ کرتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں کتنا غم ہے. حتیٰ کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں اور اسے انشاءاللہ پازیٹیو وے میں اس کو سمجھا جائے. ایک جو جملہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا ماتم ہے یہ یزیدیت کے منہ کا تماچا ہے. یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، خود بخود ہوگا، لیکن ہم اس نیت سے بھی نہیں کرتے. ہم اس نیت سے بھی نہیں کرتے. ہم کس نیت سے کرتے ہیں؟ ہم اس نیت سے کرتے ہیں پروردگار جب تو حسین کے قاتلوں کا، جب تو علی ابن ابی طالب کے قاتلوں کا، جب تو حسن مجتبیٰ کے قاتلوں کا، جب تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کا، جب تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے قاتلوں کا، جب تو تیرے نمائندے کے قاتلوں کا انتقام لے گا، اس دن پروردگار یہ ہمارا گریہ یہ تیری بارگاہ میں اس لیے ہے کہ اس دن ہمیں مقتولین میں سے شمار کرنا، قاتلین میں سے شمار مت کرنا. ہم نے قاتلوں سے اپنا رشتہ توڑ دیا. ہمارا یہ گریہ امام زمانہ کی بارگاہ میں، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، پروردگار ہم تیرے نمائندے کے ساتھ ہیں. ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں کہ جنہوں نے حسین کے اوپر، جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے اوپر، جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کے اوپر ان مظالم کو ڈھایا ہے. لہذا یہ صبر سے منافات نہیں رکھتا، یہ چیزیں صبر سے منافات نہیں رکھتی، بلکہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. یہ میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، مسلسل میں اور آپ ان چیزوں کا مشاہدہ معاشرے میں کرتے ہیں. کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ ایک گھر کے اندر میت ہوئی ہوتی ہے، برابر والے گھر کے اندر شادی ہو رہی ہوتی ہے. یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہے، یہاں غم منایا جا رہا ہوتا ہے. یا اور اس سے بھی جو ہے وہ میں قریب مثال دوں، ایک باپ کی چند اولادیں، ہر بچے کو اتنا دکھ نہیں ہوتا باپ کے چلے جانے کا جتنا باپ کو ہوتا ہے. جس کی محبت، جس کا ربط جتنا شدید ہوتا ہے، اس کا دکھ جو ہے وہ اتنا زیادہ شدید ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک بات آپ کی خدمت میں اور کہوں گا کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں، یہ اپنے بچوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں سے میں یہ عزاداری کے عنوان پر بات کر رہا ہوں کہ عزاداری کے حوالے سے دو چیزیں یاد رکھیے. ایک عزاداری کو محفوظ رکھنا ہے، اور دوسرا اس کی صحیح صورت پر محفوظ رکھنا ہے. کہ یہ ہمارا گریہ، یہ ہماری عزا، یہ ہماری تعزیہ داری جب ہے ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، جب ہے ہی امام حجت کی بارگاہ میں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کن چیزوں سے راضی ہیں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ چند رسومات کے اوپر اختلاف کریں اور کوئی اس طرح کی غیر مناسب ماحول پیدا ہو، بہتر یہ کہ ہم
ان لوگوں سے کہ جو دین کے بزرگان ہیں، جنہوں نے دین کو حاصل کرنے میں محنت کی ہے، ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کیا کیا کام ہمیں انجام دینے چاہیے عزاداری کے حوالے سے، کن کن کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے کہ کوئی مرضی وہ کہتا ہے کہ کما جائز ہے، دوسرا مرضی کہتا ہے کہ نہیں کمادن جائز نہیں۔ اختلاف کرنا چاہیے، آپ ان کے مقلد ہیں، صحیح ہے، لیکن آپ انہی مرضی سے پوچھیں کہ اگر کوئی ماتمی کما کا ماتم کر کے آتا ہے تو کیا میں اس کے سر پر سے خون پوچھ سکتا ہوں، اس کا علاج کر سکتا ہوں، اس کے ٹانکے لے سکتا ہوں، اسٹیچنگز کر سکتا ہوں؟ وہاں سے جواب آئے گا بالکل آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ وہ کام انجام دے دیں۔ اس عزاداری کے حسن کو باقی رکھیے، اس کا حسن باقی رہنا چاہیے تا ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو ساری چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، عزاداری صبر سے منافات نہیں رکھتی، عزاداری کے اندر جو یہ گریہ، یہ ماتم، یہ رسومات ہیں، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ کون سے عشق کا تقاضا ہے؟ کون سے عشق کا تقاضا ہے؟ جو سورہ مبارکہ شورى کی آیت کہہ رہی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا کچھ نہیں کیا محمد مصطفیٰ نے، یہ آیت واقعاً عجیب آیت ہے، کیا کچھ نہیں کیا محمد مصطفیٰ نے اس دین کی خاطر؟ پتھر کھائے ہیں، مجنون کے القابات، کسی نے شاعر کا، کسی نے مجنون کا، کسی نے دیوانہ کا، نہ جانے کیا کیا کچھ مشکلات صحیح ہیں، اور ان ساری چیزوں کا اجر کیا مانگا ہے؟ الا المودۃ فی القربى۔ یہ جو مودہ ہے نا، المودہ، الا المودہ، یہ الا کو اگر ہم رک کے پڑھے تو یہاں پڑھیں گے المودہ۔ یہ جو المودہ ہے نا، اس میں جو مودہ کے اوپر الف لام داخل ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، صحیح ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یہ الف لام جنس ہے، الا المودۃ فی القربى، تمام تر محبتیں تمہاری میرے اقربا کے لیے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، تمام تر مودت تمہاری میرے اقربا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس محبت کا کیا تقاضا ہے ہمارے اطراف میں؟ فطری تقاضا ہے، اصلاً چھوڑ دیجئے اسلام کو، ابھی ایک طرف رکھیے، ہندو ہے، اصلاً کسی دین کا ماننے والا نہیں ہے، وہ بھی اپنے پیارے کے کھو جانے کے اوپر اس کی بھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ سینے پر پڑ جاتا ہے۔ لہذا ہاں، اس جہت سے بھی فرق ہے، ایک مرتبہ میرے باپ کے مرنے کے اوپر یا میرے کسی عزیز اور اقربا کے چلے جانے کے اوپر مجھے کس حد تک اجازت دی گئی ہے گریہ کرنے کی، یہ انشاءاللہ اس کی فقہی تفصیلات ہیں کہ میں گریبان چاک کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حسین کے اوپر گریہ کرنے کے اوپر فقہ کی تفصیلات دیکھیے، مختلف ہیں، علماء کرام کے فتاوے ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ چیز کہ جو ایک کسی قریبی عزیز کے مر جانے کے حوالے سے جائز نہیں ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جائز قرار دی گئی ہے، جیسے اس میں سے ایک ہے گریبان کا چاک کرنا۔ بعض روایات کے اندر منع کیا گیا کسی عام انسان کے اوپر گریہ کرتے ہوئے انسان اس کیفیت کو اختیار کرے کہ گریبان چاک وغیرہ کرے، مگر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اسے جائز قرار دیا گیا کہ انسان جو ہے وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے میرے دوست احباب کے جو اس درس کو سن رہے ہیں، آپ کسی بھی شخص کو عزاداری اس وقت تک نہیں سمجھا سکتے، یہ غم، یہ گریہ، یہ کیفیت اس وقت تک نہیں سمجھا سکتے آپ کسی بھی عزیز کو کہ جب تک، اس وقت تک آپ نہیں سمجھا سکتے کہ جب تک آپ اس کو عشق نہ سمجھا دیں۔ جس دن اسے عشق سمجھ میں آئے گا اس دن اسے جو ہے وہ یہ کیفیت سمجھ میں آئے گی۔ اور جیسے میں نے آپ کو معاشرے میں مثال دی، ایک ہی باپ کی جو ہے وہ چند اولادیں ہوتی ہیں، ان کی غم کی اور گریے کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب میں بس آخر میں چند احادیث جو ہے مصادر اہل سنت کے اندر بھی موجود ہیں، وہ بس چند احادیث جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بہت ہی جلدی سے، تاکہ آپ کو اس کا جو ہے وہ اندازہ ہو کہ رسول اللہ جو ہے وہ
ہم سے کیا طلب کرتے اس عشق کے اعتبار سے۔ ایک حدیث جو ہے وہ حافظ بہیقی نے بھی جو ہے وہ کتاب ان کی شعب الایمان، اس کے اندر اس حدیث کو نقل کی ہے۔ دہلمی نے بھی جو ہے وہ اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے، اور غالباً جو ہے وہ ترمذی کے اندر بھی جو ہے وہ یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لا یؤمن عبد اللہ، کوئی بھی اللہ کا بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو جاؤں، اس کے نفس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جاؤں، اتنا زیادہ میں اس کے نزدیک پسندیدہ ہو جاؤں۔ وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری عطرت، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار اس کے نزدیک اس کی عطرت سے زیادہ پسندیدہ ہو جائیں، تب جا کے وہ ایمان کے کمال پر پہنچے گا، تب جا کے وہ مومن بنے گا۔ وَيَكُونُ أَهْلِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اس کے نزدیک جو ہے وہ اس کے اہل بیت سے زیادہ پسندیدہ ہو جائے، تب جا کے یہ بندہ جو ہے وہ مومن بنے گا۔ تو اگر ایک شخص اپنے قریبی اقربا کے قریبی ترین شخص کے چلے جانے کے اوپر جس طریقے کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کیفیت ہونی چاہیے جب خود رسول یا آل رسول میں سے کوئی شخص کا غم منایا جا رہا ہو۔ پھر ایک مختصر سی حدیث جو ام سلمہ سے ہم تک پہنچی ہے، جناب بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں، سلمہ نامی ایک خاتون ہے کہ جو جناب بی بی ام سلمہ سے ملنے کے لیے گئی۔ اس خاتون کا نام جو ہے وہ رجال کے اعتبار سے اس کا نام ہے سلمہ بکریہ۔ یہ جب جناب ام سلمہ سے ملنے کے لیے گئی تو دیکھا وہیہ تبکی، جناب ام سلمہ گریہ کر رہی تھی، تو یہ کہتی ہے فقلت ما یبکیک، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ قالت، جناب ام سلمہ نے کہا، رأیت رسول اللہ تعنی فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ تراب، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے تھے اور رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے سر پر اور ان کی داڑھی کے اوپر مٹی تھی، غبار تھی۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ما لک یا رسول اللہ، یہ کیا ہو گیا آپ کو، یہ آپ نے کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ قال شہدت، رسول اللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ قتل الحسین آنفا، ابھی ابھی میرے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ حسین کے غم میں رسول اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ سر پر مٹی ہے، داڑھی پر مٹی ہے، تو کم سے کم آپ اتنا کر لیں۔ اس کیفیت کو، یہ کیفیت تو آپ کے اعتبار سے بھی سنت ہوگی جب رسول خدا کی یہ حالت ہے۔ تو بس میں جو ہے وہ یہاں پر اپنی بات کا خلاصہ کرتا ہوں کہ اہم جملہ یہ ہے کہ ہماری عزاداری کس کے لیے؟ نمائندہ الہی، کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا، جس پر ظلم ڈھایا گیا، تو ہم ادھر ادھر کسی کو دکھانے کے لیے یہ کام کر نہیں رہے۔ ہمارا گریہ، ہمارا سلسلہ، ہمارا غم، ہمارا حزن امام حجت کی بارگاہ میں کہ جو وارث ہے اس خون کا، اور اس پروردگار کی بارگاہ میں کہ جس کے یہ لوگ نمائندے تھے۔ لہذا ہمیں ادھر ادھر کی آوازیں نہ سننے کی ضرورت ہے، اور ہم انہیں اس وقت تک سمجھا ہی نہیں سکتے کہ جب تک وہ اہل بیت کے عشق سے صحیح طریقے سے قریب بھی نہیں ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔